بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سامنے آ جائے، قریب میں آ کے بیٹھ جائے، سامنے قریب ہو کے بیٹھ جائے، سامنے آ جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق انسانوں پر، ایمان والوں پر لازم کیے ہیں، ضروری کیے ہیں، فرض کیے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یعنی کچھ حقوق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ حقوق وہ ہے جو بندوں کے لیے ہے، بندوں کے ذمے میں ہے، بندوں سے متعلق ہے، اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ہمارے پورے دین اور شریعت کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہی دو حقوق پر ہے۔ نمبر ایک، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ نمبر دو، حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے۔ روزہ رکھنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ سب اللہ کے حقوق ہیں۔ یہ آدھا کام ہے اور آدھا کام بندوں کے حقوق۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو، نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کو جس اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، اس اہتمام کی روشنی میں علماء امت کا یہ فیصلہ ہے کہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم حقوق العباد ہے۔ بندوں کے حق ادا کرنا ہے، اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق اللہ میں انسان کا اللہ سے معاملہ ہے۔ نماز چھوڑ دے آدمی تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، روزہ چھوڑ دے آدمی تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں کا معاملہ ہے اور معاف بھی کریں گے اللہ تعالیٰ۔ کتنے احادیث میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ کیسے کیسے گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف کر دیں گے، اپنے رحم و کرم سے اس پر رحم اٹھا کر اس کی بخشش کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو حقوق بندوں کے ہم پر تھے، اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ان حقوق کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ یہ کہیں گے بندے سے کہ جو میرے حقوق ہے میں نے تو اس کو معاف کر دیا، لیکن جو حقوق بندوں کے ہیں وہ تمہارا بندوں سے معاملہ ہے، تم بندوں سے معافی مانگ لو۔ بندہ اگر معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا، اور اگر بندہ معاف نہ کرے اور اگر اس بندے نے
بدلے کا ارادہ کرے اور بدلہ چاہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تم کو بدلہ دینا پڑے گا۔ یہ صریح احادیث میں نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حقوق اللہ میں تو بڑے آگے نظر آتے ہیں اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں، لیکن بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ بحیثیت انسان کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بندوں کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اگر ہم باپ ہیں تو باپ کے کچھ حقوق ہیں، اگر ہم کسی کے بھائی ہیں تو بھائی کے کچھ حقوق ہیں، اگر ہم کسی کے شوہر ہیں تو بحیثیت شوہر اللہ نے کچھ حقوق ہم پر رکھے ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں تو بحیثیت پڑوسی کے اللہ نے ہمارے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں، یہ حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، حقوق کی ادائیگی اس سے زیادہ بڑا فرض ہے۔ اس سے زیادہ اولاد ہے تو باپ کے حقوق، باپ ہے تو اولاد کے حقوق، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق، بھائی ہے تو بہنوں کے حقوق، پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کل قیامت کے دن ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا جو معاملہ پھنس جائے گا اور اٹک جائے گا، وہ اسی حقوق العباد میں اٹک جائے گا، بندوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اٹک جائے گا۔ چاہے پہلی صف میں نماز پڑھ لے، چاہے سال میں ایک مرتبہ حج کر لے، عمرہ کر لے، چاہے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کی ضروریات پوری کر لے، لیکن اگر ہم نے اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کیے، اللہ نے جس کے جو ذمہ حق رکھا تھا وہ حق اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن کوئی عبادت ہمارے لیے ہماری کامیابی کی ضامن نہیں بن سکتی ہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے میرے دوست۔ مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان یہ سمجھ رہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، یہی دین ہے۔ چاہے ہم محلے میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، چاہے کیسا بھی رہے، چاہے کتنا بھی ظلم کرے، خاندان پر، محلے والوں پر، پڑوسیوں پر، اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر، چاہے ہم کتنا ہی ظلم کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ اللہ تو پکڑ کریں گے اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی، اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا، اللہ اس کو پکڑ کریں گے۔ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اچھے لوگ، نماز پڑھنے والے، صوم و صلات کے پابند لوگ معاملات میں اٹکے ہوئے ہیں، بیوی کے معاملے میں اٹکے ہوئے ہیں، اولاد کے معاملے میں اٹکے ہوئے ہیں، حقوق کی ادائیگی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے شر سے، جن کی اذیت سے، جن کے غلط اخلاق سے، جن کے غلط بہیویئر سے پڑوسی پریشان ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس مسلمان کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا، جس مسلمان کا پڑوسی اس کے اخلاق، اس کے گندے اخلاق کی وجہ سے محفوظ نہیں رہے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں جانے کے راستے کو روک دے گا۔ پڑوسی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے جنت میں جانے۔ وہ رشتے دار، وہ فیملی ممبرز جن کے لیے ہم اپنی پوری دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے جنت میں جانے کے رکاوٹ بن سکتے ہیں اگر ہم نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوری توجہ ہماری حقوق اللہ کی طرف ہے۔ آخر حقوق العباد بھی تو ہے، بندوں کے لیے حق ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں ایک مرتبہ پوچھا، صحابہ سے سوال کیا صحابہ سے کہ من المفلس، مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے نبی کے جواب میں کہا، المفلس فینا یا رسول اللہ من لا دینار لہ ولا درہم۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے جواب دیا، اے نبی، فقیر
مفلس محتاج وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، یعنی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، اس کو مفلس اور فقیر کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دراصل صحابہ کو بتانا چاہتے تھے کہ حقیقی مفلس کون ہے۔ صحابہ نے سوال کے جواب میں سوال یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی دنیا کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، قابل رحم شخص کون ہے۔ تو صحابہ نے دنیا کے اعتبار سے جواب دیا، المفلس فینا یا رسول اللہ من لا دینار لہ ولا درہم لہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی علیہ السلام نے انکار کیا۔ نبی نے صحابہ سے کہا نہیں، یہ تو دنیا کا مفلس ہے، حقیقی مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آدم سے لے کے اس آخری انسان تک جو قیامت کے قریب پیدا ہوگا، سارے انسان میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اسی اثنا میں ایک شخص کو فرشتے لائیں گے اللہ کے سامنے حساب کتاب کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے اس کا نام اعمال چیک کرو، دیکھو اس کا نام اعمال کیا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ تو شخص بڑا نیکوکار آدمی نکلا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں بھری ہوئی ہیں، اس نے اچھے اچھے کام کیے، نمازوں کا اہتمام کیا، روزہ رکھا، صدقے خیرات کیا، زکات دیا، حج عمرے کیا، بہت اچھے کام کیا، اس لیے اس کا نام اعمال تو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کا وہ نام اعمال دیکھو جس میں حقوق العباد کا معاملہ ہو، بندوں کے حقوق بھی اس نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا جائے گا تو وہ باوجود نیک ہونے کے، باوجود نمازی ہونے کے، باوجود حاجی ہونے کے، جب اس کا نام اعمال دیکھا جائے گا تو اتنے اہل حقوق کی حق تلفیاں نکلے گی، اتنے نکلے گی کہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ اس کے نام اعمال میں تو بہت سارے حق تلفیاں ہیں، بندوں کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے، کسی کا پیسہ کھا کے ہڑپ لیا، کسی سے قرض لے کے ڈبا دیا، پڑوسیوں کو تکلیف دیا، اولاد کا حق ادا نہیں کیا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا، عامۃ المسلمین کا حق ادا نہیں کیا۔ جس جس کے حقوق آپ نے اس کے اوپر رکھے تھے اس نے کسی کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بلاؤ اہل حقوق کو، اولاد کو بلاؤ کہ وہ اپنے باپ سے حق لے لے، پڑوسی کو بلاؤ کہ اس کا حق لے لے، قرضدار کو بلاؤ کہ اس کا حق لے لے۔ آئیں گے اہل حقوق اور آ کر اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ کوئی معاف نہیں کرے گا اس دن، نہ باپ معاف کرے گا، نہ شوہر معاف کرے گا، نہ بیوی معاف کرے گی، نہ اولاد معاف کرے گا۔ ایک ایک لوگ آتے جائیں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے اس سے، اور اس وقت کیا ہوگا؟ کیا دیا جائے گا اہل حقوق کو اس کے بدلے میں؟ پیسہ تو کوئی کام نہیں آئے گا، مال و دولت تو کوئی کام نہیں آئے گی آخرت کے دن۔ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہوگی۔ نیکیاں جیسے دنیا میں کرنسی ہے، ڈالر، ریال، روپیہ، درہم، دینار، ایسے ہی آخرت کی کرنسی نیکی ہوگی۔ ہر اہل حق آ کر اپنے حق کا مطالبہ کر کے اس سے اس کی نیکیاں لے لی، اس کے نامہ اعمال کی نیکیاں لے لیں گے اپنی طرف۔ اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دو، اس کی نیکیاں مجھے دے دو۔ اس طرح ہوتے 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 جتنی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں بھر کے لایا تھا وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی اہل حقوق کے حقوق باقی رہیں گے۔ پھر کچھ لوگ آئیں گے تو اللہ کے فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی اس کے پاس، لیکن حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، کیا کیا جائے گا؟ اللہ کہیں گے جب نیکیاں ختم ہو گئی تو جو حق وصول کرنے والے لوگ آ رہے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دو، تو اس کے گناہوں کا
اہل حقوق کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کا پورا نام اعمال دوسروں کے گناہوں سے بھر جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفلس یہ ہے، قابل رحم شخص یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آیا تو تھا نیکیوں کا انبار لے کر، اچھے کام لے کر، نماز، روزہ، زکات، صدقے، خیرات لے کر آیا تھا، لیکن اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کیا، تو ایک وقت ایسا آ گیا کہ نیکیاں ختم ہو گئی، گناہوں کا انبار اس کے سر پر چڑھ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دے۔ اس لیے میرے دوستو، دین صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے کا نام نہیں ہے، دین میں بندوں کے بھی حقوق ہیں، یہ حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے ذمہ داری، فرض۔ جیسے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی پرورش کرنا یہ ہمارا حق ہے، جیسے اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پہ بھی حقوق رکھے ہیں، صرف اولاد کے حقوق نہیں ہے، صرف شوہر بیوی کے حقوق نہیں ہے، صرف ماں باپ کے حقوق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر انسان کے اوپر دوسروں کے حقوق رکھے ہیں۔ اس میں بعض مرتبہ حقوق کے سلسلے میں اللہ نے مذہب کی بھی قید نہیں لگائی ہے، کچھ حقوق وہ ہیں جو بلا لحاظ مذہب کرنا ہے، یہ دیکھنا نہیں ہے کہ جس کا ہم حق ادا کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ کتنے حقوق ہیں ایسے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑوسی کے معاملے میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا پڑوسی اگر مسلمان ہو تو آپ اچھا سلوک کرو، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو آپ اس کو تکلیف دے سکتے یا اس کو برا بھلا کہہ سکتے یا اس کو اذیت میں مبتلا کر سکتے، کبھی نہیں کہا اللہ نے نہ رسول اللہ۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، غیر مسلم پڑوسی بھی ہمارے لیے جنت میں جانے کا رکاوٹ بن سکتا ہے، اگر وہ ہم سے خوش نہ ہو، وہ اگر ہم سے راضی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، وہ جو ہمارے محلے میں مدینے میں ایک شخص ایک گھر ہے جس کے سامنے سے ہم لوگ آتے ہیں، آپ بھی آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس گھر میں ایک خاتون رہتی ہے جو بڑی نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، نیک عورت ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے عمل سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا وہ عورت جہنمی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود، صرف پڑوسی کو تکلیف دینے کی بنیاد پر نبی کہہ رہے ہیں اس عورت کے بارے میں کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ پھر اسی مجلس میں ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بارے میں کہا صحابہ نے، یہ عورت اگرچہ کہ نمازوں میں کوئی آگے نہیں ہے اور فرائض پڑھ لیتی ہے، صدقہ خیرات میں بھی کوئی زیادہ کام نہیں کرتی، نیکیوں کے کوئی زیادہ کام نہیں کرتی، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنتی ہے جس کا پڑوسی اس سے خوش ہے، ہزار نیکیوں کے باوجود، ہزار اچھے کام کے باوجود۔ اگر ہماری اولاد ہم سے خوش نہ ہو، ماں باپ ہم سے خوش نہ ہو، بیوی خوش نہ ہو، شوہر خوش نہ ہو، بھائی خوش نہ ہو، بہن خوش نہ ہو، رشتے دار خوش نہ ہو، پڑوسی خوش نہ ہو، تو میرے دوستو ہمارے نام اعمال کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے نمازوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دین صرف حقوق اللہ کا نام نہیں ہے، دین حقوق العباد کا بھی نام ہے۔ لوگوں کو پہچانا جاتا ہے اس کے معاملات سے، اس کی معاشرت سے۔ نماز روزے سے ہم کسی کے نیک ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہر نمازی اللہ کی نظر میں نیک بندہ ہے
یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، صرف نماز کی بنیاد بنا کے ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک اعلیٰ کام ہے۔ جب تک کہ ہم اس آدمی کے معاملات چیک نہیں کریں گے، معاشرت چیک نہیں کریں گے۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی لوگوں کے ساتھ لین دین میں کیسا ہے، وہ آدمی تجارت میں کیسا ہے، وہ آدمی معاشرے میں سوشل لائف میں کیسا ہے، محلے میں اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے یا نہیں ہے، رشتہ دار اس سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے مقرب بندے بننے میں نماز روزہ کافی نہیں ہے، اللہ کے مقرب بندے بننے میں ہم کو اس میں بھی 100 نمبر لانا پڑے گا۔ اس میں بھی آپ کو حیرت ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے حاکم تھے، تو ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی، امیر المومنین یہ جو صاحب آ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ صاحب بڑے نیک بندے ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے، ان کے سامنے تو اچھے اچھوں کی زبان نہیں کھلتی تھی، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی عمر کے سامنے، لیکن انہوں نے کسی کی تعریف کی، یہ صاحب آ رہے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا ان سے؟ حضرت عمر نے کہا جس کی آپ تعریف کر رہے ہو کیا آپ اس کے پڑوسی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت عمر نے پھر پوچھا جس کی آپ تعریف کر رہے ہو کیا آپ نے ان سے کبھی کوئی معاملت کیا، لین دین کی؟ کہا کہ نہیں۔ جس کی آپ تعریف کر رہے ہو کیا آپ اس کے رشتہ دار ہیں؟ کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا جب نہ آپ اس کے پڑوسی ہیں، نہ آپ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ آپ نے اس سے کبھی معاملت کی، لین دین کی، صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے ان کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ اس کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے کہ وہ اچھا ہے جب تک پڑوسی گواہی نہ دے، جب تک آپ اس سے معاملات کر کے گواہی نہ دیں، جب تک آپ رشتہ دار بن کے حقوق کے معاملے میں اس کی گواہی نہ دے۔ صرف نمازوں سے، صرف سجدوں سے، صرف تقوی سے، صرف طہارت سے، صرف عبادت سے کسی کے اچھے اور برے ہونے کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ دین دونوں کا نام ہے، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد، بلکہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم حقوق العباد ہے، جس طرف آج مسلمانوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں ہم ظالم بنے ہوئے ہیں۔ اب اس زمانے میں تو حقوق کو ادا کرنے کو اپنے لیے ذلت سمجھا جاتا ہے۔ بیوی کا حق ادا کرنا شوہر اس میں اپنی تذلیل سمجھ رہا ہے۔ ماں باپ اتنے جلاد بنے ہوئے ہیں کہ جو حقوق اللہ نے ماں باپ پر رکھے ہیں اولاد کے، ماں باپ حق ادا کرنے کو اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھ رہے ہیں، اولاد حقوق ادا کرنے کو اپنی ذلت سمجھ رہی ہے۔ میرے دوستو، اس دھوکے نے گھروں میں نفرتیں پیدا کر دی ہے، رشتہ داروں میں نفرتیں پیدا کر دی ہے، محلے میں، معاشرے میں نفرتیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ماں باپ اولاد کے دل دور ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہے، بھائی بہن کے تعلقات خراب ہے، اہل خاندان کے تعلقات آپس میں خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اور محبت پیدا کرنے کے لیے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حقوق ادا کرے بغیر کسی کا ہم دل نہیں جیت سکتے، کسی کی محبت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ حقوق کو ادا کیجیے میرے دوستو، ماں باپ سے لے کے پڑوسیوں تک، ایمان والے سے لے کے غیر مسلموں تک اللہ رسول نے حقوق بیان کیے ہیں، سب کے حقوق ادا کرنا ہے۔ حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 حق تو ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو کمپلسری
دوسرے مسلمان کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ 5 حق، کتنی مشہور حدیث ہے، کتنے مرتبہ ہم نے سنا ہے۔ کبھی بیٹھ کے ہم جائزہ لیں اس حدیث کو سامنے رکھ کے کہ جو حقوق اللہ رسول نے مجھ پر مسلمانوں کے لیے ذمہ کیے ہیں، کیا وہ حقوق میں ادا کر رہا ہوں؟ اولاد کا حق تو ادا کر رہا ہوں، ماں باپ کے حق تو ادا کر رہا ہوں، لیکن عام مسلمانوں کے بارے میں جو حق نبی نے بیان کیا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، اس حق کو کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا حقوق ہے وہ؟ حق المسلم علی المسلم 5۔ نبی نے کہا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے آپ نے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اہتمام کر کے مسجد میں تشریف لائے، یہ سوچ کر کے یہ فرض ہے، یہی فرضیت ان 5 حقوق کو ادا کرنے میں بھی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے فرض نماز ادا کرنے میں، ان حقوق کو ادا کرنے، وہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ کیا ہے؟ حق المسلم علی المسلم 5، رد السلام، سلام کا جواب دے۔ جب بھی کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، چاہے تمہارے اس کے تعلقات اچھے ہو یا خراب ہو، تمہاری اس سے دشمنی ہو یا دوستی ہو، کسی صورت میں اگر تمہارے سامنے اس نے سلام کیا، تمہارے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ تم اس کے سلام کا جواب دو۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی منفعتوں کے خاطر، چھوٹے چھوٹے مقاصد کے خاطر۔ کتنے مسلمان تعلقات خراب کر کے ہیں، کئی سال گزر گئے، رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جو برسوں سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں، نہ سلام کر رہے ہیں نہ سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کیسے قبول ہوگی؟ روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے قبول ہوگی؟ آپ نے حق ہی ادا نہیں کیا مسلمان کا، آپ نے حق ہی ادا نہیں کیا اپنے رشتے دار کا، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ اس کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایک حق ہے۔ دوسرا حق عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، اور اگر وہ مریض رشتے دار ہو جائے تو ایسا حق ہے کہ اس حق سے ہم کبھی سبق دوش نہیں ہو سکتے۔ بیماروں کی عیادت کرو میرے دوست، یہ اللہ نے حق قرار دیا ہے ہم پر۔ محلے میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو بھی بیمار ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ مہینے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ اس بیمار کی عیادت کرے۔ بیمار کی عیادت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، نبی نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے، اگر وہ دن میں عیادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ 50,000 فرشتوں کو اس کے لیے دعائے خیر کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ شام تک، وہ شام تک 50,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی رات میں عیادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ 50,000 فرشتوں کو اس عیادت کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرنے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ صبح تک 50,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے اگر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے پہنچ جائیں۔ اور رشتے داروں میں جو بیمار ہو جائے اس کے لیے تو بدرجہ اولا پہنچنا ہے۔ مصروفیات بہانہ نہیں ہے، عذر بہانہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہے اور آپ کو اس کی خبر تک نہیں ہے، آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ کے محلے میں کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا رہے، آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ کا ہمارا معاملہ اٹک سکتا ہے۔ بہت بڑا ثواب ہے میرے دوست۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کتنے مرتبہ اس مسجد میں نے وہ حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے یہ اعلان کریں گے، اے ابن آدم، دنیا میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میں پناہ چاہتا ہوں، آپ کیسے بیمار ہوں گے؟ اللہ کہیں گے تجھے نہیں معلوم کہ تیرے محلے میں فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے نہیں معلوم تیرا پڑوسی بیمار تھا،
تجھے کیا پتا نہیں تھا کہ تیرے خاندان میں کچھ لوگ بیمار تھے اور تجھے اس کا علم تھا، اس کے باوجود تو نے نہ محلے والوں کی عیادت کی، نہ بیمار پڑوسی کی عیادت کی، نہ بیمار رشتے دار کی عیادت کی۔ اگر تو ان کی عیادت کرتا تو ایسا ہوتا جیسا کہ تو نے میری عیادت۔ اللہ کہیں گے بندے سے، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اے رب العالمین، آپ ہی تو رزاق ہے، آپ ہی تو ساری مخلوقات کو رزق دینے والے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہے گا کہ فلاں بندہ تیرے پاس سوال کے لیے آیا تھا، اپنی بھوک لے کے آیا تھا، فلاں رشتے دار، فلاں پڑوسی، فلاں محلے والا، لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تجھے ایسے ثواب ملتا جیسا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے میرے دوستو؟ حقوق کی ادائیگی کے اللہ نے اپنے ساتھ نسبت جوڑ لی ہے۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی بھی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ مشرکین کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ بیمار ہے تو حضور عیادت کے لیے جاتے تھے۔ آپ نہیں جانتے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا، بہت سخت بیمار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، یہودی تھا، حضور نے اس کی عیادت کی اور حضور نے اس کے لیے دعا کی اللہ سے، اے اللہ یہ بچہ بیمار ہے، خطرہ ہے کہ اس کی موت آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس نے میری خدمت کی ہے، اس لیے ایمان کی حالت میں وہ مر جائے۔ دعا کی اللہ سے اور آخر میں عیادت کر کے جب رخصت ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، جو میں دین لے کے آیا ہوں، جو میں اسلام لے کے آیا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بیمار بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، عیادت کرنے کے لیے حضور آئے، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا اے میرے بیٹے، دیر مت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیت ابو القاسم بھی تھی، ابو القاسم کے پیغام کو قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس بچے نے اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی خوشی اس بچے کے گھر سے واپس آئے۔ ایک عیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ کتنی بڑی عبادتیں ہیں اور ہم کر رہے ہیں عبادتیں۔ یہ حق ہے کہ ہر بیمار کی عیادت کرنا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور تیسرا حق اتباع الجنائز، جنازے میں جانا۔ محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے جنازے میں جانا ہے، رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جائے جنازے میں جانا ہے۔ اس عمل میں بھی مسلمان بہت ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے انتقال ہو جاتے ہیں محلے میں، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے، معلوم تک نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کے محلے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، پڑوسی ہونے کے ناطے، محلے والے ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی تجہیز میں، اس کی تکفین میں، اس کی تدفین میں ساتھ دیں۔ یہ فرض کفایہ ہے اور کتنے مسلمان اس حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک حق ہے وہ اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرے۔ جب بھی کوئی مسلمان آپ کو کھانے پہ انوائٹ کرے، کھانے پہ بلائے، شادی میں بلائے، ولیمے میں بلائے، عقیقے میں بلائے، اگر وہ دعوت جائز ہو اور اگر اس دعوت میں اسراف نہ ہو، اگر اس دعوت میں فضول خرچی نہ ہو، ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی دعوت قبول کر کے اس کی دعوت لے جائے۔ اور آخری حق یہ ہے کہ ہر چیخنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ ہے۔ کوئی بھی آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہو اور وہ چیخے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا بھی واجب ہے۔ یہ 5 حقوق کو لازماً کرنا ہے ہر مسلمان۔ سلام کا جواب دینا ہے، مریض کی عیادت کرنا ہے، جنازے میں جانا ہے، دعوت کو قبول کرنا ہے،
اور چیخنے والے کا جواب دیتا ہے۔ یہ حقوق ہے، یہ حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی حقوق میں ایک مخلوق کی خدمت بھی ہے۔ جو مسلمان، جو انسان بیمار ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، پریشان حال ہو، ہمارا دل مچل جائے یہ خبر سن کر کہ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے جو بھوکا رہتا ہے، ہمارے خاندان میں ایک فیملی ہے جس کے پاس سورسز نہیں ہے کمانے کے، وہ بھوکی رہتی ہے، یہ خبر سن کر ہمارا دل مچل جائے، ہم بے چین ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فکر کرنے لگ جائے کہ میری طرف سے اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے، میری طرف سے اس کے پینے کا انتظام ہو جائے، میری طرف سے اس کے پہننے کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ یہ اگر ہمارا دل بے چین نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی کامل ایمان نہیں ہے۔ ہم کسی مسلمان کو، کسی انسان کو بھوکا رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ایمان کا تقاضا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں بھوک سے بلک رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کی شادیوں میں جو اسراف ہو رہا ہے، جو فضول خرچیاں ہو رہی ہے، جس کھانے کی تباہی ہو رہی ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ایک لقمے کو برت رہا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے سطر چھپانے کے بقدر کپڑوں کو برت رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو خاندان، جو اپنی شادیوں میں، اپنی تقریبات میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا میرے؟ اس لیے خدمت خلق کو بھی اپناؤ، زندگی میں اپنی مصروفیات میں کچھ کام خدمت خلق کے لیے بھی رکھو۔ مخلوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کسی بزرگ نے کہا 3 کام کر لو، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کو اپنی عبادت سے راضی کر لو، نبی کی اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ بس یہی خلاصہ ہے پورے دین کا۔ اللہ کی عبادت کی جائے، رسول اللہ کی اطاعت کی جائے، مخلوق کی خدمت کی جائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک اعلان آپ کے سامنے یہ بھی کرنا ہے کہ گزشتہ جمعے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس مرتبہ مسجد میں بلڈ ڈونیشن